السلام علیکم جی، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان یاسین۔ آج ہم بات کریں گے لیور کے حوالے سے۔ لیور ہماری باڈی کا میجر آرگن ہے، سب سے بڑا ماسٹر گلینڈ ہے۔ لیور کے فنکشنز جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، اور لیور جو ہے وہ بیسیکلی اسے اردو میں جگر کہا جاتا ہے۔ اور ہماری جو جتنی بھی غذا کا سسٹم ہے اور جو ہمارے نظام انہضام کا سسٹم ہے وہ سارا لیور کے انڈر آتا ہے۔ باقی جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ سارے مختلف آرگنز پرفارم کرتے ہیں ہماری باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے، لیکن وہ سارے لیور کے انڈر ہیں۔ تو اس لیے لیور کا لفظ جو بیسیکلی لائیور ہے، اور لائیور جو ہے وہ زندہ رکھنے والا۔ لیور کی جو فنکشن ہے اسے بیلنس رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لیور کے کچھ سسٹم جو ہیں وہ ظاہری طور پہ بھی کچھ علامات کی صورت میں ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارا برین اسیس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری باڈی بھی اس کے اوپر اس کے جو نشانات ہیں وہ ظاہر کرتی ہے۔ اب لیور کے ملٹیپل فنکشن ہونے کی وجہ سے، اور یہ اتنا زبردست آرگن ہے ہماری باڈی کا کہ اس کے فنکشنز جو ہے وہ سٹارٹ میں جب پرابلم میں آتے ہیں تو ہم اسے محسوس نہیں کرتے، اور اس کی اتنی جو ہے وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیئرنگ پوزیشن میں رہتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے پھر بھی فنکشن کرتا رہتا ہے۔ تو لیور جو ہے وہ اس کو بیلنس رکھنے کے لیے کچھ علامات اور نشانات کو باڈی میں جو اظہار کرتا ہے ہمارا جسم، اسے جانچنا ضروری ہے، اسے اسیس کرنا ضروری ہے۔ نشانات کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو پوری باڈی جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہماری، اگر سر سے دیکھیں تو جو بالوں کا جلدی سفید ہونا، یہ بھی لیور کے بیسک جو وائٹل میٹیریلز ہیں ان کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آگے چلتے جائیں، آئی سائٹ کا ویک ہونا، میموری کا کم ہونا، پھر اس کے بعد سنائی میں چینج آنا، پھر اگر انٹرنلی دیکھیں تو نزلہ زکام کا ایشو رہنا، پھر دانتوں کو دیکھیں تو دانتوں کا خراب ہونا، پھر اس کے بعد ہمارے لپس کے جو کلر ہیں وہ چینج ہو جانا، ہماری جو باڈی میں میٹابولزم فنکشن کا ڈسٹرب ہو کے باڈی میں فیٹ کا جمع ہو جانا، اور پھر اس کے ساتھ ہماری باڈی کے مختلف جو فنکشنز ہیں جیسے لنگز کا لگا لیں، لنگز جو ہیں وہ پراپر آکسیجن جو ہے وہ ایبزارب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور سانس آنے میں دقت ہونا۔ اس کے بعد ہارٹ پہ آ جائیں، ہارٹ کی جو بلاکیج، آرٹریز کا بلاک ہو جانا۔ اس کے بعد ساتھ میں دیکھیں کڈنیز کے فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس میں بلڈ یوریا نائٹروجن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ میں، وہ بھی لیور کے انڈر آتا ہے۔ پھر لبلبے کا دیکھیں، پینکریاٹک فنکشن جو ہے وہ انسولین بیلنس ریٹ پہ نہیں جنریٹ کرتا، جس کی وجہ سے شوگر جیسی بیماری کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنا سیکشل سسٹم کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ مختلف ہارمونز جو سیکس کو ابھارتے ہیں وہ کم پیدا ہوتے ہیں، جس میں مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون اور خواتین میں ایسٹروجن پروجیسٹرون وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے جو ہے وہ نسل پیدا کرنے میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ دیکھیں ہماری بونز کی پوزیشن میں چینج آنا شروع ہو جاتے ہیں، ناخن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے میجر جو ہماری باڈی کا سب سے بڑا جو سسٹم ہے، جو حصہ ہے، وہ ہماری سکن میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، سکن میں کلر میں چینج آ جاتا ہے، سکن پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور سکن کا جو ہے وہ مستقل جو ہے فنکشن وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں گرمی سردی کے موسم میں گرمی اور سردی کو محسوس کرنے کا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ ایسی علامات پیدا ہوتی ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن اسے جو ہے وہ ہم اتنا وہ اپنے لیے جو ہے وہ اسے خاطر خواہ نہیں سمجھتے، تو اس لیے اس کی کوئی نوٹس بھی نہیں کرتے۔ تو لیور جو ہے وہ اس کا نشانات اور علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک سیریز کی صورت میں لیور کو سٹینڈرڈ پہ رکھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کرتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ جو غذا کی صورت میں آپ کو ریمیڈیز بھی بتاؤں گا
اور پھر ٹریٹمنٹ کے لیے اس میں کچھ اسپیسیفک کمبینیشن موجود ہیں جو میں نے اپنے کلینکل ایکسپیرینس سے لوگوں پہ جو کلینکل ایکسپیرینسز اور ساتھ میں جو ہے اپنے کلینکل پریکٹس میں جو ہے وہ لوگوں کو اس سے ہزارہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوا ہے اور لوگ الحمدللہ بہترین اور اپنی ہیلدی لائف گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت میں بھی آپ کی ہیلپ کریں گے، تو آپ کائنڈلی میری اس انفارمیشن کو سننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل یوٹیوب چینل ہیلتھ اسٹینڈرڈ اور ٹک ٹاک پہ ہیلتھ اسٹینڈرڈ کے نام سے میرے چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں آپ کو مزید باڈی کے جتنے بھی سسٹمز ہیں، باڈی کے جتنے بھی آرگنز کے جو سسٹم ہے جو مختلف قسم کی علامات کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں اور پھر اس کا بیماری کی صورت میں اظہار ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو مستقل انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ تھینک یو۔